بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ پارہ نمبر 29 میں سورۃ الملک ہم پڑھ رہے تھے۔ سورہ ملک کی ہم نے 12 آیات ترجمے کے ساتھ سیکھی تھی، اور آج ہم اس کی اگلی آیات 13 سے 22 تک انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے۔ درود پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَأَسِرُّوا اور أَسِرُّوا تم چھپاؤ، سر اسرار، سر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، خفیہ چیز کو، اسرار اس کی جمع ہے۔ اسرار و رموز جیسے ہم پڑھتے ہیں، یعنی پوشیدہ چیزیں، باتیں۔ تو وَأَسِرُّوا اور تم چھپاؤ، قَوْلَكُمْ اپنی باتوں کو، اوِجْهَرُوا جیم کو قلقلہ یہاں کرنا ہے، اوِجْهَرُوا یا ظاہر کرو۔ جیسے ہم نمازوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سری نماز ہے، یہ جہری نماز ہے، وہ بھی یہی ہے، یعنی جن نمازوں میں قرات خفیہ کی جاتی ہے آہستہ آواز میں، اس کو سری نمازیں کہتے ہیں، اور جن نمازوں میں آواز قرات جو ہے وہ اس میں آواز کو بلند رکھا رہتا ہے، اس کو جہری نمازیں کہتے ہیں۔ تو وہ کس لیے کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے جہر کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز سے بولنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں یہی ارشاد فرمایا، وَأَسِرُّوا تم چھپاؤ قَوْلَكُمْ اپنی باتوں کو، اوِجْهَرُوا یا ظاہری طور پر بولو یا اونچی بولو بھی ہی اس کو، یعنی کوئی بات چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، آہستہ آواز میں بولو یا اونچی آواز میں بولو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل میں اپنی بات چھپاؤ یا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو، وہ سب کچھ کیا ہے؟ انہو بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور صدور صدر کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سینہ، تو سینے کی باتوں کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے، یعنی تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا لوگوں کے سامنے ظاہر کرو، وہ ہر بات کو جانتا ہے، خواہ وہ دلوں میں پوشیدہ ہو چاہے ظاہر ہو۔ الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ الا کیا نہیں، یعلم وہ جانتا، من جس کو، خلقہ اس نے پیدا کیا۔ اچھا، اب اس کا معنی یہ بھی آ سکتا ہے کہ جس کو اس نے پیدا کیا یا جس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ من کا مطلب جس نے، خلقہ پیدا کیا، یا من جس کو خلقہ اس نے پیدا کیا۔ دونوں طرح سے اس کا ترجمہ اگر لیں تو بات ایک ہی بنتی ہے کہ کیا جس کو اس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، یا کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا سب کو، یعنی تمام مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو کیا وہ ان کی رگ رگ سے واقف نہیں ہوگا؟ وَهُوَ اور وہ، لطیف کا مطلب ہوتا ہے بہت باریک بین، غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والے کو اصل میں لطیف کہتے ہیں، غیر محسوس چیزوں کو بھی محسوس کرنے والے کو لطیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ باتیں جن تک لوگوں کا وہم و گمان بھی نہ پہنچے، ان سب تک کی خبر رکھنے والا، ان سب پر نگاہ رکھنے والا، ان سب کا اب یہ کہہ لیں خیال رکھنے والا اللہ تعالیٰ لطیف، ٹھیک ہے، یعنی باریک بین، خبیر باخبر ہے یا خبر رکھنے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا وہ نہیں جانتا جس کو اس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ هو الذی وہ ذات ہے جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، ذلولا تابع،
ज़लूलन का मतलब वैसे होता है कमज़ोर, पस्त, किसी के मुती कर देना, ठीक है? यानी किसी के आगे झुकने वाला, या ये कह सकते हैं कि ताबे हो जाना, किसी के लिए मुसख्खर हो जाना। तो यहाँ ज़लूलन का मतलब ताबे हो गया, यानी ज़मीन को तुम्हारे लिए ताबे कर दिया, तुम्हारा मुती कर दिया। तुम ज़मीन में मतलब जितनी सारी चीज़ें भी हैं वो सारी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी, तुम्हारे कब्ज़े में कर दी। वल्लज़ी वो ज़ात है जिसने जाला बनाया लकुम तुम्हारे लिए अर्द ज़मीन को ज़लूलन ताबे। फमशु पस चलो, मशी का मतलब होता है चलना, मशी चाल को कहते हैं, ठीक है? तो फमशु पस चलो, फ़ी में मना की भी है, इसके रास्तों में, इसके अतराफ़, ठीक है? इसके अतराफ़ में यानी इसके रास्तों में, इसके ऊपर चलो, इसके अंदर जितने जो भी रास्ते हैं उसमें चलो। वकुलू और खाओ, मेरे रिज़्क़ इसके रिज़्क में से, ठीक है? और उसका रिज़्क खाओ, यानी जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इसमें रिज़्क रख दिया है उसे खाओ। व इलैही और उसी की तरफ नुशूर, उठना है, उठ खड़े होना है। नुशूर नशर यानी नशर और हशर दोनों का मानी जो है करीब तरीन है। हशर का मतलब होता है इकट्ठे होना, जमा होना, और नशर का मतलब होता है उठना। नशर का मतलब होता है फैलाना भी आप कह सकते हैं इसको, जैसे हम नशर व अशात बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को किसी के सामने ज़ाहिर कर देना, फैला देना, लोगों तक पहुंचा देना। तो नशर का मानी उठना, यानी यहाँ आ जाएगा जी उठना, दोबारा से उठना, ठीक है? वही लेहिन नशूर और उसी की तरफ दोबारा उठना है। अअमिनतुम मन फिस्समाइ अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर। क्या अमिन तुम अमन में हो गए हो, यानी तुम बेखौफ हो गए हो, न डर हो गए हो। मन उससे जो फिस्समाई आसमान में है, क्या तुम उस ज़ात से न डर हो गए हो, बेखौफ हो गए हो, अमन में आ गए हो जो आसमान में है। जो आसमान में है से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात। अब इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात आसमान में है, ये एक अब ये कह लें कि एक अंदाज़ा आप कह सकते हैं, एक ख़्याल या एक तसव्वुर जो होता है कि अल्लाह ताला ऊपर है, अल्लाह ताला ऊपर आसमानों पर है, यानी अल्लाह ताला बुलंद व बरतर है। तो इससे मुराद ये नहीं कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों पर निगाह रखने वाला और इन सबसे ऊपर उनको देखने वाला। तो इसलिए आसमान का मतलब इसमें मान लिया रहता है। अहादीस में भी इसके बारे में आता है, जैसे एक रवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिलती है कि वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक शख्स जो है वो वसल्लम के पास एक मोमिना लोंडी को लेकर आया और कहा, या रसूलल्लाह, मुझ पर मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद करना वाजिब हो गया है, तो क्या मैं ग़ुलाम की जगह लोंडी को आज़ाद कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लोंडी से पूछा कि अल्लाह ताला कहाँ है? तो उसने ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ इशारा कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कौन हूँ? तो उसने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया, फिर ऊपर आसमान की तरफ इशारा कर दिया। इसका मतलब ये था कि आप ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ये मोमिना है, तुम इसे आज़ाद कर दो, ठीक है? तो यानी इस तरह से जो है वो रवायात मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ऊपर आसमान से, जैसे कहा रहा था कि ये आसमान से नाज़िल करता है या आसमान की तरफ से मदद आई है वो, तो उससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला। अब इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला आसमानों में है या आसमानों के ऊपर है, या जैसे एक तसव्वुर जैसे आप कह सकते हैं ना कि लिया रहता है। तो यहाँ भी वही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम उस ज़ात से बेखौफ हो गए हो जो ऊपर आसमान पर है। अन यक्सिफ़ा बिकुमुल अर्द फ़ाइदा हिया तमूर, अन ये के यक्सिफ़ा वो धंस दे, बिकुम तुम्हें, अर्दा ज़मीन में, कि तुम इस बात से बेखौफ हो कि वो तुम्हें ज़मीन में धंस दे। फ़ायदा फिर उस वक़्त, यानी उस वक़्त या अचानक, हिया वो से मुराद यहाँ हिया मुनस के लिए, तो यहाँ ज़मीन है क्योंकि ज़मीन व आसमान के लिए मुनस का सिगा आता है। तो यानी ज़मीन जो है तमूर, लर्ज़ने लगे, तो उस वक़्त ज़मीन अचानक से लर्ज़ने लगे। अम अमिनतुम मन फिस्समाइ अन युरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। अम या अमिन तुम बेखौफ हो गए हो उससे, मन जो फिस्समाई आसमान में है, या तुम आसमान वाले से बेखौफ हो गए हो, अन के युरसिला वो भेजे, रसला रसूल, रिसाल इसका माने यही है भेजना, रसूल जिसको भेजा जाता है।
تو یعنی ارسلہ کا مطلب بھیجنا، ٹھیک ہے. این یرسلہ کہ وہ بھیجے علیکم تم پر، حاسبہ پتھروں کی بارش برسا دے، پتھروں کی آندھی یا پتھروں کا طوفان تم پر بھیجے. فَسَتَعْلَمُونَ ویسے پتھر ہجر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں حاسبہ سے مراد جو ہے وہ پتھروں کی بارش، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتھروں کا طوفان ہے، ٹھیک ہے، آندھی ہے. پس سا ان قریب تعلمون تم جان جاؤ گے، کیفا کیسا، نذیر ڈرانا ہے، پس ان قریب تم جان جاؤ گے کہ یہ ڈرانا کیسا تھا، ٹھیک ہے، یا کیسا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. قبلہم اور وَلَقَدْ ان دونوں میں دال اور با جو ہے وہ قلقلہ کے ساتھ آئیں گے. وا اور لا ضرور، قد کذبا جھٹلایا، اور ضرور جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے ان لوگوں نے بھی جھٹلایا، ان لوگوں نے بھی ان باتوں کو جھٹلایا. فکیفا پس کیسا، کانا ہے نکیر عذاب، پس کیسا عذاب ہے، یعنی ان کے اوپر بھی جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا وہ کیسا اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ ان کا انجام بنا ان کے جھٹلانے کی وجہ سے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. کیا، وا اور لم نہیں، یرو وہ دیکھتے، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی الطیر، طیر کہتے ہیں پرندے کو، طائر مطلب پرندہ، تو کیا وہ پرندوں کو نہیں دیکھتے، فوقہم اپنے اوپر، یعنی اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے. صافات کا مطلب پر پھیلائے ہوئے، و یکبدن اور یکبدن کا مطلب روکے ہوئے، سمٹے ہوئے، اور یا سمٹے ہوئے، یعنی کیا وہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں یا کبھی سمیٹے ہوئے ہیں. ما نہیں، یمسکہن ان کو روکے ہوئے، مسک کا مطلب ہوتا ہے روکنا، روک لینا، ٹھہرا لینا، تھام لینا، ہم یہاں اس کا معنی لے سکتے ہیں. ہن پرندوں کے لیے ہے، مونس کا صیغہ ہے، جمع کا یہ، تو یعنی اسم ضمیر ہے یہ، تو مونس کے لیے استعمال ہوا، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ طیر لفظ جو ہے وہ مونس کا ہے. ما یمسکون نہیں انہیں تھامے ہوئے، نہیں انہیں روکے ہوئے، الا الرحمن سوائے رحمان کے، یعنی سوائے رحمان کے انہیں کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ وہ پرندوں کو ہی دیکھ لیں، اوپر ان کے اوپر جو اڑ رہے ہیں آسمان پر، ان کو کون تھامے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے اندر خود سے کوئی صلاحیت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے تھامے ہوئے ہیں کہ وہ اوپر آسمان میں ہوا میں اڑ رہے ہیں، پر پھیلا کر یا پروں کو سمیٹتے ہوئے، یعنی کسی بھی طریقے سے، کہیں پروں کو ہلاتے ہوئے ہیں، کہیں پروں کو روک دیتے ہیں، یعنی اس طرح سے. تو وہ آسمان میں ہوا میں جو ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو کون سی ذات تھامے ہوئے ہے؟ وہ ہے رحمان، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. انہو بے شک وہ، بکل شیء ہر چیز کا، بصیرن دیکھنے والا ہے، ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. امن کون ہے، ھذا یہ، یعنی یہ کون ہے، الذی جو، ہوا وہ، جندن لشکر ہے یا فوج ہے، لکم تمہاری، ینصرکم جو تمہاری مدد کرتی ہے، من دون الرحمن رحمان کے سوا، دون کا مطلب سوا یا علاوہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے امن ھذا الذی، کون ہے جو، ہوا جند لکم تمہارا لشکر ہے، ینصرکم من دون الرحمن جو اللہ کے سوائے تمہاری مدد کر سکے، یعنی کیا تمہارا کوئی ایسا لشکر ہے جو اللہ کے سوا، رحمان کے سوا تمہاری مدد کرے. ان الکافرون نہیں ہے کافر، الا سوائے، فی غرور دھوکے میں. غرور کا یہاں سے معنی ذہن میں رکھ لیں
یہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ غرور کا معنی اصل میں ہوتا ہے دھوکا، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ بھی غرور میں ہوتے ہیں وہ دھوکے میں ہوتے ہیں۔ تو غرور کا مطلب دھوکا، غرہ اس کا یہ کہہ لیں کہ ورب ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں ڈال دیا یا دھوکے میں رہا۔ تو اللہ فی غرور، سوائے دھوکے کے۔ تو کافر نہیں ہے مگر دھوکے میں، یا یہ کہہ لیں کہ کافر دھوکے میں ہے۔ یہ میں نے آپ کو کئی بار گزر چکا ہے یہ رول، کہ ان یا ما کسی سنٹینس میں شروع میں آئے اور اسی سنٹینس میں اللہ آ رہا ہو تو وہ وہاں نہیں کا معنی نکالتے ہیں لفظی معنی کرتے ہوئے، اور اس سنٹینس کے دو طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے، کہ جیسے اب اس میں بتاؤں کہ نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں، یا یہ کہہ لیں کہ کافر تو دھوکے میں ہے، ٹھیک ہے؟ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ امن کون ہے؟ ھذا الذی وہ جو، یرزقکم تم کو رزق دے، ان اگر، امسکا روک لے، یہ دیکھیں ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا یمسکون، یعنی ان کو تھامے ہوئے روکے ہوئے، تو ان امسکا کہ روک لے، رزقا اس کا رزق یا اپنا رزق، یعنی اگر وہ اپنا رزق روک لے، ان اگر، امسکا وہ روک لے، رزقا وہ اپنا رزق، اس سے مراد اللہ تعالیٰ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے تو کون ہے؟ امن ھذا الذی یرزقکم، تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا، ٹھیک ہے؟ امن کون ہے؟ ھذا الذی وہ جو، یرزقکم تم کو رزق دے گا، یعنی کون ہے جو تمہیں رزق دے گا، ان امسک رزقہ ہو اگر وہ اپنا رزق تم سے روک لے، بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، فی عتوٍ سرکشی میں، ونفور اور بدکنے پر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں بہکنے پر، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ ساری آیات، یہ ساری نشانیاں، یہ سارے دلائل دینے کے جو ہے وہ مقصد کیا ہے؟ ان کو راہ ہدایت پر لانا، لیکن کیا ہے کہ وہ تو صرف سرکشی اور بدکنے پر ہی اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ کیا، پس، من جو، یمشی چلتا ہے، مکبن منہ کے بل یا اوندھا ہو کر، علی وجہہ اپنے چہرے پر، یعنی منہ کے بل، وہی جو میں نے پہلے بولا، یعنی جو منہ کے بل اوندھا ہو کر چلتا ہے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اہدا جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ علم سے پہلے لفظ الف لگا دیں، اعلم تو ہوتا ہے زیادہ جان لیا، اسی طرح سے حق سے پہلے الف لگا دیں، احق تو زیادہ حقدار، اب اسی طرح سے خدا کا مطلب ہدایت پانے والا، اور اہدا کا مطلب ہو گیا زیادہ ہدایت پانے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہو گیا اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ آفامئی کیا، پس جو، یمشی چلتا ہے، مکبن اوندھا ہو کر، علی وجہی اپنے منہ کے بل، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یا جو یمشی چلتا ہے، سوین راستے پر، سوین سیدھا ہو کر، سیدھا، علی صراط راستے پر، مستقیم سیدھے، جو سیدھے راستے پر سیدھا ہو کر چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوین کا مطلب سیدھا، سوین کا مطلب جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ برابر بھی ہے۔ تو کیا جو سیدھے راستے پر چلتا ہے یا جو اوندھے منہ چلتا ہے؟ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ یہ پوچھا ہے، ایک سوال کیا ہے، سوچ میں، غور میں اور فکر میں ڈالا ہے کہ کیا جو اوندھے منہ اپنے منہ کے بل اوندھے منہ جو ہے وہ چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو سیدھے راستے پر سیدھا ہو کر چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ راہ مستقیم پر سیدھا ہو کر چلتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اپنے لیسن کا ہم اختتام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہوئے ہمیشہ کی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، ہمیشہ خوش رہیں، آمین ثم آمین۔